نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وأولياء أمته الصالحين المقربين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ انصاری نے زیر مطالعہ اور زیر درس رسالہ منازل السائرین میں پہلے باب میں جو باب یقظہ ہے، بیداری کا باب، تو حالت بیداری کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ بیداری 3 امور کو شامل ہے۔ بیداری کی حالت میں 3 اجزاء ہیں۔ ان میں سے پہلے کا ذکر ہم کل کے درس میں اختصار کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں۔ یہ ایک اجمالی بیان تھا، ایک بریف سمری جس کو کہتے ہیں۔ اب دوسری حقیقت جو حالت بیداری میں شامل ہے یا جو بیداری کی حالت کے لیے لازم ہے، وہ ہے مطالعۃ الجنایہ۔ پہلی بات جو یقظہ یعنی حالت بیداری کے لیے درکار تھی وہ تھی لحظ القلب، ملاحظۃ القلب الی النعمہ والوقوف على حدها والتفرغ الى معرفة المنة بها والعلم بالتقصیر فی حقها۔ اس پر بیان کل ہو گیا کہ دل ہر وقت ملاحظہ کرے اللہ کی نعمتوں کا، یعنی دھیان دل کا اور دماغ کا ہمہ وقت اللہ کی نعمتوں کی طرف رہے، اور پھر ان نعمتوں کا شمار کرتا رہے بندہ، اور شمار کر کر کے بالآخر اس مقام پر اور اس معرفت پر پہنچے کہ باری تعالیٰ تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں ان کے شمار سے بھی قاصر ہوں۔ یہ حالت بیداری میں آنے اور حالت بیداری میں رہنے اور غفلت سے نجات پانے کی پہلی شرط۔ اس کے بعد اب دوسری شرط بیان ہو رہی ہے، اس کو انہوں نے فرمایا مطالعۃ الجنایہ والوقوف علی الخطر فیہا والتشمیر لتدارکہا والتخلص من رقہا وطلب النجات بتمحیصہا۔ اس کا بیان کرتے ہیں کہ دوسری شرط یہ ہے کہ جس طرح پہلی کہی کہ دل نعمت کا ملاحظہ کرتا رہے، اسی طرح فرماتے ہیں کہ دل و نگاہ اپنے کیے ہوئے اور خود سے صادر ہونے والے گناہوں کا مطالعہ کرتا رہے، کہ انسان سے جو غلطیاں صادر ہوئی، انسان نے جو گناہ کیے ہیں، اور انسان سے جو ترک اطاعت ہوئی ہے، اللہ کی اطاعتوں کا ترک ہوا ہے، فرائض ترک ہوئے ہیں، سنتیں ترک ہوئی ہیں، نیک اعمال جو اس شخص سے مطلوب تھے کہ یہ وہ کرتا اور وہ چھوٹ گئے، نہیں کر سکا، اور اللہ کے امر ترک ہو گئے،
تو فرماتے ہیں کہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نعمتوں کا ملاحظہ کرتا رہے اور زندگی میں جو بیت گئے دن ان بیتے دنوں میں کیے ہوئے گناہوں کا مطالعہ کرتا رہے۔ ملاحظہ ایک سرسری دیکھنا ہوتا ہے اور مطالعہ گہرائی کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے، یہ ڈیپ سٹڈی ہے۔ ملاحظہ آئی برڈ ویو ہے، ایک چلتے چلتے دیکھنا ہے، ایک ویو ہے۔ ملاحظہ ایک ویو ہے، دیکھنا ہے، اور مطالعہ کنسنٹریشن کے ساتھ ڈیپ سٹڈی ہے کہ آدمی دھیان کرے کہ مجھ سے اللہ کی اتنی نعمتیں تھیں۔ پہلے ملاحظۃ القلب ہو گیا نا اللہ کی نعمت کی طرف، اور ان کو دھیان میں رکھے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں تھیں مجھ پر، اور اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں میرا فرض یہ تھا کہ میں حتی المقدور ان کا شکر بجا لانے کے لیے ہر وقت اللہ کی اطاعت کرتا۔ جب نعمتوں کا ملاحظہ ہوا تو صاف ظاہر ہے پھر ان کا حق ادا کرنے کے لیے اسے سراپا شکر بن جانا چاہیے تھا، اور شکر گزاری کے لیے لازمی تھا کہ وہ ہر وقت اللہ کے امر کی اطاعت کرتا، ہر وقت نیک اعمال انجام دیتا، ہر وقت اللہ کے فرمان کی بجا آوری کرتا، اعمال صالحہ کرتا، تب شکر بجا ہوتا۔ اب دوسری طرف وہ دیکھے کہ ان چیزوں پہ نگاہ کرے کہ کہاں کہاں اس نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی۔ جو نمازیں اس نے پڑھی ہیں ان کو نہ دیکھے، جو پڑھی ہیں ان کو دیکھے گا تو غافل ہوگا۔ بات کو سمجھ گیا نا؟ ایک ہوتا ہے صرف بیان ہونا، ایک ہے کہ اس کا حل بتانا۔ یہ اس کے عملی حل کا درس ہو رہا ہے، تصور، تبھی تو منزلیں بنے گی نا۔ یہ سیڑھی ہے، اللہ کی طرف سیر کرنے والوں کی سیڑھی ہے کہ کیسے چڑھ کے جائیں گے۔ اب چڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ انسان کی زندگی میں اطاعتیں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، نیک اعمال انسان حتی المقدور کرتا بھی ہے اور نیک اعمال ترک بھی کر بیٹھتا ہے، اس سے اعمال صالحہ بھی ہوتے ہیں، اعمال سیئہ بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اللہ کے حکم کی بجا آوری بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کر بیٹھتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اب غفلت سے نکلنے اور بیداری اور یقظہ کی طرف جانے کی دوسری شرط یہ بیان کی ہے کہ جو نیکیاں اللہ کی توفیق سے کر بیٹھا ان پر دھیان نہ کرے۔ اگر نیکیوں پر دھیان کیا اور اعمال صالحہ جو اس نے کیے ان کا مطالعہ کیا تو غافل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ غافل ہو گیا۔ تو طریقہ بتاتے ہیں کہ جو نیکیاں چھوٹ گئیں ان کو دیکھے، جو اعمال صالحہ ترک ہو گئے ان کو دیکھے، اللہ کی امر کی اطاعت جہاں جہاں وہ نہیں کر سکا ان کو دیکھے، جہاں جہاں نافرمانی ہوئی ان کو دیکھے، جہاں جہاں ظلم اور خطا ہوا اس کو دیکھے، جہاں جہاں اس سے گناہ صادر ہوا اس کو دیکھے، جہاں جہاں اس نے اپنے عمل کو اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کیا اس کو دیکھے۔ اس کو جنایت کہا ہے، گناہ کو، خطا کو۔ تو جو کچھ خطائیں اس سے صادر ہوئی ہیں ان کا مطالعہ کرے، ڈیپ سٹڈی کرے، ان کو سرسری نہ دیکھے۔ جب ڈیپ سٹڈی کرے گا، مطالعہ کرے گا تو اس سے اس کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہ خطا کیوں ہوئی، یہ گناہ کیوں ہوا، یہ ترک امر کیوں ہوا۔ تو ساتھ ساتھ مطالعہ میں اس کے اسباب پر بھی نگاہ پڑتی جائے گی تاکہ آئندہ کے لیے ان کا تدارک کیا جا سکے۔ اور چونکہ دونوں چیزیں انسان سے گمراہی کے عمل بھی ہوتے ہیں اور ہدایت کے عمل بھی ہوتے ہیں، لہذا وہ فرماتے ہیں کہ مطالعۃ الجنایہ کا معنی یہ ہے النظر
الی ما سلف منہ من الاساءۃ وہی الخطایا، وہ اپنی نظر جمائے رکھے ان گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کی طرف جو اس سے پہلے صادر ہو گئی ہیں، تو گویا جملہ خطاؤں کو اپنی نگاہ میں رکھے۔ اب بہادر شاہ ظفر کا وہ شعر دوبارہ اس مقام پر ریلیونٹ ہو گیا کہ نہ تھی اپنے گناہوں پہ جو نظر، نہ تھی اپنے گناہوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، اور پڑی اپنی گناہوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو وہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کی خطاؤں اور گناہ کو دیکھتے رہتے، ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری روز مرہ کی زندگی ہے جس کی وجہ سے ہم تباہی کے گڑھوں سے نہیں نکل سکتے، کہ ہم ہر وقت مطالعہ ہم بھی کرتے ہیں مگر دوسروں کی خرابیوں کا، دوسروں کے گناہوں کا، دوسروں کی کمزوریوں کا، دوسروں کی خطاؤں کا، دوسروں کی لغزشوں کا، دوسروں کی نافرمانیوں کا، دوسروں کی خرابیوں کا، دوسروں کی کجیوں کا، دوسروں کی کمیوں کا، جو خرابیاں، کمی، کجی دوسروں میں ہے، ہم اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ تو جو دوسروں کی خرابیوں کا مطالعہ کرتا ہے اس کی نگاہ سے اپنے گناہ اور خرابیاں اوجھل رہتی ہیں، اور اس کے برعکس جو اپنے گناہوں کا مطالعہ کرتا ہے اس کی نگاہ سے دوسروں کے گناہ اوجھل رہتے ہیں۔ کتنا فرق پڑ جاتا ہے انسان کا، زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، اپروچ بدل جاتی ہے، پھر جو اپروچ ہے لائف کی، اپروچ آف لائف چینج ہو جاتی ہے، ویو پوائنٹ چینج ہو جاتا ہے، انسان کا اینگل آف ویژن چینج ہو جاتا ہے زندگی کا، اس کا زاویہ چینج ہو جاتا ہے، اس کے سوچ تھنکنگ پروسیس چینج ہو جاتا ہے، آل ٹوگیدر بالکل چینج ہو جاتا ہے اس کا سوچ۔ یہ تصوف ہے، یہ سلوک ہے۔ اگر ہماری زندگی میں زاویہ نگاہ نہیں بدلا، ہماری سوچ کی سمت نہیں بدلی، فکر، سوچ اور عمل کی سمتیں نہیں بدلی، تو ہم نے کون سا سلوک لیا ہے اور کون سی تربیت پائی ہے اور کس روحانیت کی ہم بات کرتے ہیں؟ بقایا سب رسم ہے، بقایا سب رسم ہے، اور اس پر اور زیادہ زور دو تو پھر کاروبار ہے۔ بقایا یا رسم ہے یا رسم ہے یا دکھلاوا ہے یا کاروبار ہے، تین چیزیں۔ بقایا یا رسم ہے یا ریا ہے، کیا؟ یا تجارت ہے، کاروبار ہے۔ ہم نے رسم کو، ریاکاری کو اور کاروبار کو تصوف، روحانیت اور ولایت کا نام دے دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دندہ ہی اور ہو گیا۔ تصوف اخلاق حسنہ ہے، تصوف اور سلوک اور روحانیت نفس سے بری خصلتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، اور نیک صالح اچھی خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تصوف اور سلوک سے زندگی کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، کس کی طرف؟ دوسروں کی طرف بھی اور اپنی طرف بھی۔ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ بیداری کی دوسری شرط یہ ہے کہ بس اپنے گناہوں اور خطاؤں کا مطالعہ کرتا رہے، اور پھر وہ واقف ہو ان کے خطرات سے۔ اگلی بات، جو اس نے گناہ کیے، جو کوتاہیاں کی، جو غلطیاں کی، جب ان کا مطالعہ کرے گا تو الٹیمیٹلی اس کو واقفیت ہوگی، آگاہی ہوگی کس شے کی، کہ اتنے گناہ کیے میں نے، اتنی خطائیں کی، اتنی لغزشیں کی، اتنی نافرمانیاں کی، تو اسی حساب سے میری ہلاکت بھی تو اتنی بڑی ہوگی۔ تو پھر اس کو اپنی ان خطاؤں کے نتیجے میں جو ہلاکت، متوقع ہلاکت ہے، ایکسپیکٹڈ ہلاکت، جس کی اب ان خطاؤں کے نتیجے میں ایز اے ریزلٹ
اس نتیجے میں جن خطاؤں کا واقع ہونا ہے اس کو پھر معرفت حاصل ہوتی ہے. وہ اس ہلاکت کو دیکھتا ہے اپنے چشم تصور میں، اس کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، ہلاکت کیا ہے؟ اس ہلاکت کا مفہوم وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب ان پر میرا مواخذہ ہوگا، میری گرفت ہوگی، چونکہ اللہ منتقم ہے. اللہ منتقم ہے. جب یہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے، اور یہ چیزیں سرسری پڑھ کے گزرتے نہیں جانا، وہ تو دنیا ساری پڑھتی رہتی ہے اور پڑھ کے گزرتی رہتی ہے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پڑھتی ہے، گزرتی ہے، بھول جاتی ہے. یہ کوئی ناول تو نہیں ہے، افسانہ تو نہیں ہے. پڑھا، لمحے گل کے لیے انجوائے کیا، گزر گیا، بھول گیا. یہ وجہ ہے کہ جس کی باعث ہم سب کچھ کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، بدلتے نہیں. بدلتے اس لیے نہیں، بیٹیاں بھی بات کو بڑی غور سے سنیں، بہنیں، مائیں، بیٹیاں، اور معتکفین، معتکفات، بیٹے، بچے، بھائی، بزرگ، بوڑھے، جوان، سب توجہ سے سنیں. ہماری زندگی گزر گئی، برباد ہو گئی، پڑھتے پڑھتے، سنتے سنتے، مگر ہم بدلے نہیں. ہم وجہ کیا ہے کہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. بس اللہ اللہ، بس صرف اس سے حظ لیتے ہیں، واہ واہ لیتے ہیں، ایک لمحے کی واہ واہ لیتے ہیں، بس آگے گزر جاتے ہیں. اس سے تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی لانے کے لیے آگے انہوں نے بیان کیا الوقوف. اس وقوف میں رک جانا بھی ہے، ٹھہر جانا ہے، کہ جب مطالعہ کرے اپنی گناہوں کا تو پھر اپنی ہلاکتوں پر رک جائے کہ اب میری ہلاکت مقدر ہو گئی. اس بات کو اپنے اندر راسخ کر لے، اس بات کو اپنے اندر پختہ کر لے، جما لے اس تصور کو. کیوں؟ اللہ منتقم ہے، بدلہ دینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے. جو میں نے نافرمانیاں کی، ترک امر کیا، ترک طاعات کی، گناہ کیے، ظلم کیا، میرا مواخذہ ہوگا، میری گرفت ہوگی. اب میں چھوٹ نہیں سکتا. عدل ہے. اس کے اوپر توجہ مرکوز کر لے اور اس تصور کو اپنے اندر بٹھا لے، جما لے، اتار لے، تب جا کے ان تصورات کی کیفیتیں انسان کی زندگی میں پیدا ہوں گی. گزر گیا تو کیفیت ہوئی، اگر ان تصورات کو جما دیا تو حالت بن گئی. گزر گیا تو جگنو کے چمکنے کی طرح کیفیت بھی چمکا اور چلا گیا، پھر اندھیرا آ گیا. اور اگر ان تصورات کو مطالعہ اور وقوف کے ساتھ ڈیپ سٹڈی کرتا رہے، ہر وقت دھیان رکھے، ہر وقت دھیان رکھے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو مواخذہ ہونے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں، مواخذہ جو ہونے والا ہے اس پر باخبر رہے، اس کیفیت کو دیکھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو مطالعہ اور وقوف کی کیفیت ہے، اولیاء اور صوفیاء اور فقراء کے اپنے اپنے حال ہوتے ہیں. ہر رات نماز عشاء کے بعد خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گھر اہل اللہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد فارغ ہو کے آ کے جمع ہو جاتے تھے. اہل اللہ، اہل الآخرت، نماز عشاء کے بعد رات ان کے گھر جمع ہو جاتے اور حلقہ ہوتا. اور پھر یہ جو مطالعۃ الجنایا اور الوقوف علی الخطر، یعنی گناہوں، کمزوریوں، نافرمانیوں کا مطالعہ ہوتا اور ان کے خطرات اور ہلاکتوں کا ذکر ہوتا، اور قرآن کی تلاوت ہوتی، کبھی نفل ہوتے، کبھی حلقہ فکر ہوتا، کبھی ذکر ہوتا.
اور ہمیشہ یہ کیفیت ہوتی کہ جب کبھی یہ آیت آئی پڑھتے پڑھتے تلاوت میں کہ تکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ قیامت کے دن مواخذہ ہونے والا ہے، قیامت کے دن سارے اعمال پر باز پرس اور گرفت ہونے والی ہے، اور یہ وہ دن ہے جب پہاڑ دھن کی ہوئی روئی کے برابر ہو جائیں گے، اڑیں گے فضاؤں میں، دھن کی ہوئی روئی کے برابر ہو جائیں گے۔ تو کتابوں میں ان کے احوال میں، ان کی سیرت کے احوال میں آتا ہے کہ جب تکون الجبال کالعہن المنفوش پر پہنچتے، نماز پڑھتے ہوئے بھی اس آیت پر پہنچتے، ان کی چیخ نکل جاتی اور تڑپ کر بے ہوش ہو کے گر پڑتے، اور فجر تک زمین پر تڑپتی لاش پڑی رہتی، بے ہوش پڑے رہتے۔ کئی بار ان کی پھر بعد میں ہمشیرہ پانی کے چھینٹے مار کے ان کو ہوش دلاتی تھی، اس تصور سے کہ وہ دن کہ پہاڑ دھن کی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور پھر یہ خیال کر کے کہ اتنا سخت دن ہوگا اور اس دن مواخذہ ہوگا، اور معلوم نہیں مواخذہ کیسا ہو۔ تو آدمی اس طرح خبر پیدا کرے کہ وہ خبر قلب اور باطن اور روح پر اثر کرے، قائم اور دائم ہو جائے، اور وہ کیفیت نہ رہے، ایک عارضی کیفیت نہ رہے، بلکہ دائمی حالت بن جائے۔ اور جب یہ ہو تو پھر اس سے اگلی فکر پیدا ہوگی کہ اب میرا اس سے چھٹکارا کیسے ہوگا۔ تیسری بات، میرا اس سے وَالتَّشْمِيرُ لِتَدَارُكِهَا، اور پھر وہ کوشش کرے، غور کرے، محنت کرے، توجہ کرے اس امر کی طرف کہ میں اب تدارک کیسے کروں اس صورتحال کا، روکوں کیسے، اس سے بچوں کیسے، اس صورتحال سے بچنے کی فکر کرے۔ اور وہ فکر کیسے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ طلب الہدایت بالاعتصام باللہ، اور وہ اس کے بچنے کی فکر کرتے ہوئے اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ میں اللہ کے دامن سے لپٹ جاؤں، اللہ کے دامن سے لپٹ جاؤں، اور اللہ کے دامن سے لپٹ کر اس اعتصام باللہ، اللہ سے تعلق مضبوط کر کے، اللہ سے معتصم ہو کر پھر اس سے ہدایت مانگوں، اور اللہ کی ہدایت اور رحمت ہی ایک ایسی چیز ہے جو مجھے اس حالت سے بچا سکتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا اس پورے سفر میں اپنے کسی عمل پر، کسی نماز پر، کسی روزے پر، کسی عبادت پر، کسی اعتکاف پر، کسی نیکی پر کوئی دھیان نہیں ہے۔ ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ مجھے چھڑا دیں گی، انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ یہ اعمال مجھے چھڑا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، صحابہ کرام کو فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بخشا جائے گا۔ بخاری شریف میں فرمایا کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب سے نہیں بخشا جائے گا، اور ایک جگہ فرمایا اعمال کسی شخص کو جنت میں نہیں لے جائیں گے اور دوزخ سے نہیں چھڑائیں گے، اعمال کے باعث بخشش نہیں ہوگی۔ اس کو 3 بار فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا زوردار طریقے سے بیان کیا کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے اٹھ کے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ اس بات پر آقا علیہ السلام نے اتنا زور دیا کہ کسی کی بخشش اعمال کے سبب سے نہیں ہوگی، اتنا زوردار کہا، فرمایا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کے لیے بھی یہی بات ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میری بخشش بھی اعمال سے نہیں، فرمایا میں بھی۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ تو پھر کیا ہوگا، پھر بخشش کیسے ہوگی؟ فرمایا صرف اللہ کے فضل سے۔ لوگوں اگر اعمال کی طرف آ گئے تو پھر کوئی حال نہیں ہے، پھر تو وہ رتی رتی ماشا ماشا تولا تولا، جب رتی رتی تلنے لگا تو پھر کوئی اعمال ٹکے گا نہیں، وہ بھی دھن کی روئی کی طرح اڑ جائیں گے، پھر نافرمانیاں اور غفلتیں کھا جائیں گی اعمال کو، کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے
اس تربیت میں، اصلاح میں اور بیداری کے پورے عمل میں اعمال صالحہ، طاعات، نیکیاں جو کی ہیں ان کی طرف دھیان کا ذکر ہی نہیں، کیونکہ اس پر تکیہ ہی نہیں ہے، ان پر تکیہ ہی نہیں ہے۔ معلوم نہیں جن اعمال پر ہمارا تکیہ ہو وہ اعمال خود ہی ہباء منصورہ ہو جائیں، کسی نیت کی خرابی کا شکار ہو جائیں، اور وہ ایسی نیت کی خرابی ہو کہ ہمیں خود اس کا شعور بھی نہ ہو۔ ایک ولی اللہ تھے، وہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، نوافل پڑھتے، اور جب نوافل نماز مکمل کر لیتے تو سجدے میں گر پڑتے۔ تہجد پڑھتے، نوافل رات کی عبادت کرتے، رات کی عبادت ختم کر کے پھر سجدے میں گر کے روتے اور دھاڑیں مارتے، چیختے اور عرض کرتے باری تعالیٰ یہ ابھی جو میں نے تیرا گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دے، یہ جو نفل پڑھے ہیں، عبادت کی ہے، سجدے کی ہیں، مولا میرا یہ گناہ معاف کر دے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ تو عبادت کر رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، یہ تو گناہ نہیں تھا، اب یہ کون سا گناہ کیا ہے جس پر آپ معافی مانگ رہے ہیں؟ وہ کہتے یہی گناہ کہ جبین اس قابل بھی نہ تھی کہ اللہ کے حضور جھکتی، یہ تھوڑا گناہ ہے، اس جبین کو اللہ کی دہلیز پر جھکایا ہے کہ اس پر گرفت نہ ہو جائے۔ زبان اس قابل نہ تھی کہ اللہ کا ذکر اور مناجات کر سکتی، اس زبان سے میں نے اللہ کا نام لیا ہے، کہیں اس بات پر گرفت نہ ہو جائے کہ تمہاری زبان اس قابل تھی، اس پر میرا نام لیا، میرا وجود اس قابل نہ تھا کہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہو سکتا، میں ہاتھ باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہا ہوں اس ناپاک وجود کے ساتھ، کہیں گرفت نہ ہو جائے۔ آپ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ کیوں نہیں دھیان کرایا اعمال صالحہ عبادات کی طرف، کہ وہ تو عبادات کو بھی تقصیر سمجھتے ہیں شان خداوندی میں۔ تقصیر کہتے ہیں کمی، اور کمی گناہ ہے، خطا ہے، یعنی عبادات بھی ایک سوء ادب سمجھتے ہیں کہ فرض ہے ادا کیے بغیر چارہ نہیں، مگر مولا ہم نے تو اپنے وجود اور ظاہر اور باطن کو ایسا بنا کے ہی نہیں رکھا کہ تیرے حضور اس کو پیش کر سکیں، اور زبان تیرے حضور کچھ ذکر کر سکے، جبین تیرے حضور جھک سکے، دل تیری طرف رجوع کر سکے، ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا سکیں، سو جو کچھ کیا تیری بارگاہ میں بے ادبی کی، بے ادبی کی، اس کو معاف کر دے، تو وہ اپنی عبادت کو بے ادبی کہتے ہیں۔ یہ ہے وقوف، یہ ہے مطالعہ اور وقوف۔ اللہ کرے اب یہ باتیں ہم میں جم جائیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تدارک کی فکر کرے، اور تدارک کی فکر جو ہے اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ اعتصام باللہ، کہ بس جڑ جائے اللہ کے دامن سے، تھام لے اللہ کا دامن۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کا دامن تھام لیا اس کو سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر دی جائے گی۔ اب شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس مقام پر کہ جب یہ طلب پیدا ہو جائے تو یہاں ذکر اللہ کے اسم الہادی کا ذکر اس کے لیے مفید ہے، تاکہ اللہ کا فضل ہدایت کی شکل میں اس کی مدد کر دے۔ یا ہادی یا ہادی یا ہادی، یہ حالت بیداری میں اور غفلت کو چھوڑنے اور بیداری کی طرف آنے اور اس امر کے تدارک کرنے کے لیے اس میں ہادی کی تاثیرات اور برکات ہیں۔ اب آپ کو یاد ہے جو میں نے ذکر دیا آپ کو لا الہ الا اللہ کا، اور اس میں توجہ دی ہے، یاد ہے؟ وہ توجہات اس ذکر کے ساتھ جو کچھ دیا وہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظائف میں سے ہے۔
اسم لا الہ الا اللہ کا، اور دیگر اولیاء کرام تمام سلاسل کے، نقشبندی ہوں، چشتی، سہروردی، تمام ذاکرین کے ہے، مگر خاص الخاص حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوراد میں سے ہے۔ تو اس میں آپ کو یا ہوتا کہ جو توجہ دی میں نے اس میں توجہ بتائی تھی یا اللہ یا ہادی، ہے کہ نہیں؟ ہادی کی توجہ ہے نا اس میں، یا ہادی یا اللہ، یا ہادی یا اللہ۔ تو اللہ کے ساتھ اللہ سے مدد ہوگی، ہادی کے اسم کے ورد سے ہدایت ہوگی۔ جب یہ ملا کے پڑھیں گے تو اس سے خلاصی کا راستہ پیدا ہوتا ہے اور غفلت سے نکل کے بیداری کی طرف آنے میں سہولت ہوتی ہے۔ اس لیے جب یا اللہ کا بھی ذکر کریں تنہائی میں تو کوئی ان تسبیح میں یا ہادی یا اللہ بھی کر لیا کریں تسبیحات تو بڑا فائدہ بڑھ جاتا ہے، یعنی دو آتشہ ہو جاتا ہے۔ ارے گلاب جیسے ایک آگ پہ جو گلاب کے پھول ہوتے ہیں نا، پانی ایک آگ دیں تو اس کو یک آتشہ کہتے ہیں، عام سستا ملتا ہے۔ چوہا سیدن شاہ کا گلاب ہو، ارگ گلاب ہو اور چشمے کے پانی ہو، اور پھر آگ 2 مرتبہ اس کو مل جائے، کیا 2 مرتبہ، تو وہ پھر 2 آتشہ کہلاتا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ قسم کا جو ارگ گلاب ہوتا ہے وہ 6 آتشہ ہوتا ہے، 3 بار اس کو آگ دیتے ہیں، 3 بار۔ تو گویا جتنی زیادہ آگ پہ چڑھے اور ابلے اتنا اچھا ہوتا ہے، بٹی پہ جتنا زیادہ کوئی چڑھے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ کیا؟ بٹی پہ جتنا زیادہ کوئی چڑھے اور جتنا آگ جلے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ سونا بھی کٹھالی میں ڈال کے جتنی زیادہ آگ جلائیں اور پگھلائیں اتنا صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں سب کچھ ہو جائے پر آگ پر نہ چڑھے، بس ایسے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے، میٹھا میٹھا، موجی موجی سب ہو جائے۔ تو اسم اللہ پاک کا الہادی یہ مفید ہے ذکر۔ اور پھر جب یہ چیز سوچے تو اس کے اندر پھر انہوں نے تیسری بات، اسی دوسرے نقطے کے اندر پھر 3 جز بنائے نا۔ پہلی شرط کے بھی 3 جز تھے جو کل سمجھائے، آج دوسری شرط کے گناہوں پہ دھیان رکھے اور مطالعہ کرے، اس کے بھی 3 شرطیں بنائیں، اس کے 3 جز بنائے۔ تو پہلا بتایا کہ دھیان رکھے، گناہ کا مطالعہ کرتا رہے کہ کیا کیا کیا، اور پھر اس کے خطرات اور ہلاکتوں سے آگاہی رکھے ہر وقت۔ تیسرا پھر اس سے تدارک، اس سے بچاؤ اور اس سے روکنے اور بچنے کی تدبیر سوچے، اور وہ تدبیر اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی بندگی کی طرف رجوع، اللہ کا دامن تھام لینا، اس کو تمسک باللہ اور اعتصام باللہ کہتے ہیں۔ اللہ سے متمسک ہو جائے، معتصم ہو جائے، ہر وقت ہر عمل میں اللہ سے ہدایت کا طالب۔ جب آپ کوئی عمل کرنے لگیں، کوئی کام کرنے لگیں تو دل کی طرف رجوع کر کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، مولا یہ کام کرنے لگا ہوں، مجھے اس کی ہدایت عطا فرمانا، تاکہ اس کام میں غلطی اور کوتاہی اور گناہ سے بچ جاؤں، اس کام میں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو تیری نافرمانی اور تیری ناراضگی کا باعث ہو، میری ہدایت فرمانا۔ ہر کام میں ہدایت کا طالب ہو، یہ ہے معتصم ہونا، ہر کام میں اللہ کی طرف دل کا رجوع ہو۔ اگر آپ ایک کام میں بیٹھیں اور اس طرف طالب ہدایت ہو کر اور رجوع اللہ کر کے اور اللہ کی بارگاہ سے نصرت اور ہدایت مانگ کر بیٹھیں تو بولیے جتنی دیر وہ کام ہوگا گناہ کرنے، جھگڑا کرنے، فساد کرنے، غیبت، چغلی اور فتنہ کرنے سے کچھ بچنے کی تدبیر پیدا ہوگی یا نہیں؟ میری بات نہیں سمجھے؟ چونکہ تازہ تازہ جب ہدایت طلب کر کے اللہ سے بیٹھیں گے تو کچھ دیر تو وہ یاد رہے گی نا بات طلب ہدایت، اتنی دیر گناہ سے بچ جائیں گے اور کام نافرمانی سے پاک ہو جائے گا۔ ہم سارا دن کام کرتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے کام کرتے ہوئے دھیان ہی نہیں آتا اللہ کی طرف۔ میری بات درست ہے کہ نہیں؟ سارا دن دکانداری کرتے ہیں، سارا دن پڑھاتے ہیں، سارا دن بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں، سارا دن
ٹریڈ کرتے ہیں، سارا دن بزنس کرتے ہیں، سارا دن ملازمت کرتے ہیں، میل ملاپ کرتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں، سارا دن لوگوں کے معاملات میں برتاؤ میں رہتے ہیں، مگر شعور سے ہر عمل اور ہر کام اور ہر برتاؤ اور ہر معاملے کے اندر کہ بندہ اللہ سے طالب ہدایت رہے، یہ بات شعور میں ہی نہیں ہوتی۔ صبح نماز پڑھی، نہائے دھوئے، ناشتہ کیا، نکل پڑا، اور رات کو واپس آئے، نماز پڑھتے وقت دھیان اللہ کی طرف گیا، اور نماز کے علاوہ اگر توفیق کسی کو ہے، اور نماز کے علاوہ باقی پورا دن جو دنیا داری کرتے ہیں، اس کے دوران دل طالب ہدایت بولیے ہوتا ہی نہیں، دل کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہی نہیں، دل اور روح اللہ سے متمسک ہوتی ہی نہیں، اعتصام ہی نہیں ہوتا۔ تو جب سارے دن کے کام کاج میں ہم اللہ کو بھولے رہتے ہیں تو صاف ظاہر ہے وہ جو کام اللہ کو بھولنے کی حالت میں ہوں گے، ان کاموں میں جا بجا نافرمانیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، ظلم بھی ہوں گے، جھوٹ بھی ہوں گے، گناہ بھی ہوں گے، وہی گناہ ہیں جو نیکیوں کو کھاتے چلے جاتے ہیں۔ جو دم غافل سو دم کافر، اللہ والے کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، فرمایا ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، یہ دلوں کی غفلت ہے، ان لوگوں کی پیروی نہ کیا کرو، ان کے پیچھے نہ چلا کرو، ان کا دامن نہ تھاما کرو، ان سے واسطہ نہ رکھا کرو۔ کن سے؟ جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہ جو تسبیح نہیں کرتے، عین ممکن ہے کہ ہاتھ میں تسبیح رہے سارا دن اور دل اللہ کی یاد سے بالکل غافل رہے، وہ خالی ہاتھ کی مشق کی ہو، انگلیوں کی مشق۔ یہ پریکٹس ہے، ایک ایکسرسائز ہے انگلیوں کی، ایک تھیراپی ہے، بس ایسے تسبیح چل رہی ہے۔ عرب میں لوگ اب انگلیوں کی مشق کرتے ہیں، تسبیح بطور شغل رکھتے ہیں، ہاتھ میں فیشن رکھتے ہیں۔ میں بڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی جگہ سفر پہ جا رہا تھا تو میری درمیان کی فلائٹ تھی اور ٹرانزٹ تھا بحرین ایئرپورٹ پر، مجھے آج تک وہ بات نہیں بھولتی۔ بحرین ایئرپورٹ پر ٹرانزٹ تھا اور میں کو 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھا رہا، تو 2 عرب میرے سامنے ہی ٹیبل پہ آ کے بیٹھے تھے لاؤنج میں، 2 عرب، دونوں کے ہاتھ میں موٹے موٹے دانوں والی 33 دانوں کی تسبیحاں تھیں۔ وہ تسبیحاں ایسے ایسے گھماتے رہے 2-2.5-3 گھنٹے، اور گپ شپ بھی چلتی رہی اور شراب منگوا لی، 2 جگ بھرے ہوئے، کم و بیش اللہ معاف کر دے کتنی تھی، 2-3 جگ گلاس میں ڈالتے تھے، شراب جگ میں ڈالی ہوئی تھی، وہ بھر بھر کے شراب پیتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے اور تسبیح بھی چلتی رہی 3 گھنٹے۔ یعنی ایکچولی وہ تسبیح اب ذکر کے لیے نہیں رہ گئی، تسبیح تو فیشن ہو گیا۔ عین ممکن ہے تسبیح فیشن کے طور پہ ہو، اور عین ممکن ہے تسبیح انگلی پھرنے کے ساتھ زبان بھی پھرے، مگر یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ انگلی ہلی تو دل بھی ہلے گا، دل بھی بولے گا، یہ تو نہیں لکھا۔ یہ تو نہیں لکھا کہ زبان تیز 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 چلی تو اس سے دل بھی چل رہا ہے، نہیں، دل کی دنیا اور ہے۔ دل کی دنیا اور ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میں جو تم ظاہر میں کرتے ہو اعمال اور جو شکلیں صورتیں بنائے پھرتے ہو، میں تو ان کو دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ یہ تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، یہ تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ کوٹ پینٹ ٹائی سوٹ پہن لیے تب کچھ نہیں فرق پڑتا، عربی جبہ کبا پہن لیا تب کچھ فرق نہیں پڑتا، شلوار قمیض پہن لیا تب فرق نہیں پڑتا، دھوتی چادر کرتا پہن لیا تب فرق نہیں پڑتا۔ اب لوگ ان چیزوں کے ساتھ اپنے اپنے پیمانے مقرر کرتے پھریں، پہننے والا کسی خیال سے پہنتا پھرے، کہتے ہیں یہ تو پبلک میٹر ہے۔ اللہ فرماتا یہ تو تمہارا پبلک میٹر ہے، تمہارا لوگوں کا دھندا ہے، میں تو ان کو دیکھتا ہی نہ ہوں کہ کیا پہنے پھرتے ہو، میں تو دل کا لباس دیکھتا ہوں کہ دل کیا پہنے پھرتا ہے، روح کا لباس کیا ہے، دل کی زینت کیا ہے۔ تسبیح پھری
پر دل نہ پھریا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیحت پڑھتے ہو، کی لینا تسبیحت پڑھتے ہو۔ آگے چلے کٹے پر رب نہ ملیا، لینا کی چلیاں وچ وڑ کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، او کی لینا تسبیحت پڑھتے ہو، چلے کٹے پر رب نہ ملیا، لینا کی چلیاں وچ وڑ کے ہو۔ اسی طرح یہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، اس طرح بلے شاہ صاحب کہتے ہیں اتوں دھوویں لتاں گوڈے، اتوں دھوویں، اب یہ وضو کا بیان ہو رہا ہے، وضو کا، عارفوں کا، عاشقوں کا، اتوں دھوویں لتاں گوڈے، تیرے اندر رہی پلیتی، دنیا دارا رب دے نال بھی 420 تو کیتی۔ یہ تو مطلب ہے انگریزوں کا وہ جو لا ہے وہ بلے شاہ صاحب کے زمانے میں بن گیا تھا، دفعہ 420 جو بیان کی ہے تو بن گیا تھا اس زمانے میں۔ اتوں دھوویں لتاں گوڈے، یہ وضو کی بات ہو رہی ہے، تیرے اندر رہے پلیتی، اور دنیا دارا رب دے نال بھی 420 تو کیتی۔ ہائے 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 ہائے، پھر ارشاد فرمایا وَالتَّخَلُّصُ مِن رِقِّهَا، اس کے بعد اگلی بات کیا کرے، ایک تو اللہ سے ہدایت کا طلبگار ہو تاکہ اس کا تدارک ہو، روکا جائے، اس کو روکا جائے۔ اب جو بات خاص توجہ طلب ہے، روکنے سے چیز ختم تو نہیں ہو جاتی۔ جب آپ کسی چیز کو روکتے ہیں تو رک تو جاتی ہے، آپ اس وقت اس کے ضرر اور نقصان سے بچ تو جاتے ہیں، اس کا وجود تو ختم، دوبارہ پھر حملہ کر دے گی، پھر آپ روک لیں گے، پھر حملہ کر دے گی، پھر روک لیں گے۔ تو یہ تو ایک طاقت ہے، ایک معاہدے کی لڑائی ہے، جنگ ہے، جاری رہے گی۔ خرابی، برائی، نافرمانی اور گناہ نفس کی خواہش ان گناہوں کے لیے اپنا حملہ کرتا رہے گا، آپ اس کو اپنے تقوی، پرہیزگاری، طلب ہدایت، اعتصام باللہ جیسے ارادوں سے اس کو اللہ کی مدد سے روکتے رہیں گے۔ تو یہ تو حملہ اور تدارک کا ایک عمل جاری رہے گا، مگر روکنے سے چیز ختم نہیں ہوتی۔ اب آخری بات کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد آگے سوچے کہ روک تو میں نے لیا، اور یہ تو ہر روز سارا دن ایک جنگ رہتی ہے، ایک مارکا رہتا ہے روکنے کا، اب کوئی ایسی تدبیر بھی ہو کہ اس سے خلاصی ہو جائے، اس سے خلاصی ہو جائے۔ اس کو فرماتے ہیں التخلص، کہ اب اگلی تدبیر یہ سوچے کہ اب اس کو روز روز اس کے حملے اور تدارک کو روکنے کی جو عمل ہے، اس مارکا اور دنگا اور دنگل ہے، روز کا دنگل، اس سے جان چھوٹے کہ اب اس سے خلاصی ہو جائے۔ خلاص کیسے ملے؟ تو اس خلاصی کو پانے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ پھر بہترین عمل دل سے اور زبان سے ملا کر استغفار کرنا ہے، توبہ اور استغفار ہے۔ زبان و دل کو ملا کر توبہ کرنا اور استغفار کرنا ہے۔ توبہ آگے آئے گی، یقظہ کے بعد اگلا باب سلوک کی سیر میں توبہ ہے۔ توبہ بیداری کے بعد ہے، توبہ بیداری کے بعد۔ ہم غفلت میں توبہ کرتے رہتے ہیں تو اس توبہ کا فیض نہیں ہوتا۔ توبہ وہ توبہ ہے جو بیداری کی حالت میں کی جائے، تو اس لیے وہ اگلا باب آئے گا۔ یہاں کیا ہے کہ تخلص، خلاصی پانے کے لیے قلب اور زبان دونوں کو یکجا کر کے استغفار کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، گناہوں پر معافی مانگے،
اور اس استغفار کے لیے جب وہ استغفار کرے گا استغفر اللہ العظیم کہے گا، کیا من کل ذنب واتوب الیہ کہے گا، یا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب اللہ سے معافی مانگے گا، استغفار کرے گا، تو فرماتے ہیں پھر آپ یہ استغفر اللہ ایک سوال ہے، ایک سوال ہے نا، ہماری تعالیٰ میں معافی مانگتا ہوں، تو جب اس نے معافی مانگی تو مانگنے والے کو پھر دینے والا جواب بھی تو دیتا ہے، تو جب دل اور زبان کو ایک کر کے استغفار کرے گا تو اس کا جواب جب رب دے گا تو غفار بن کے دے گا۔ جب بندہ اللہ سے رزق کا سوال کرتا ہے تو وہ جواب دیتے ہوئے رازق ہوتا ہے۔ جب بندہ پالنے کا، مولا مجھے پال دے، پروان چڑھا دے، کرم کر دے، تکمیل کر دے، یہ سوال کرتا ہے تو اللہ جواب دیتے ہوئے رب ہوتا ہے۔ جب بندہ رحمت کی خیرات کا سوال کرتا ہے تو اللہ جواب دیتے ہوئے رحمان و رحیم ہوتا ہے۔ تو جب بندہ معافی مانگتا ہے گناہوں سے تو اس کا جواب دیتے ہوئے رب غفار ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے بہت سارے اسماء صفات بنا رکھے ہیں، اس لیے اس کی اسماء صفات ہیں، ذات ایک ہے مگر صفات بے شمار ہیں۔ تو بندہ جس میدان میں بھی سوال کرے تو اس کا وہی اسم صفت اس کا جواب دیتا ہے۔ تو بندہ استغفار کرے گا اور جواب غفار دے گا۔ تو ایک استغفار کرے اور ایک اللہ سے خلاصی پانے کے لیے اللہ سے رحمت کا طلبگار ہو، ایک استغفار کرے اور ایک اس سے رحمت کا طلبگار ہو۔ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، فرمایا پھر بندہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے۔ جب معافی مانگے گا، استغفار کرے گا تو فرمایا یقیناً اللہ کو غفور، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ بندہ جب استغفار کرتا ہے تو غفار جواب دیتا ہے، بندہ جب رحمت کا طالب ہوتا ہے تو رحیم جواب دیتا ہے۔ تو اس مقام پر خلاصی پانے کے لیے پہلے بتایا تھا، آگاہی کے لیے، تدارک کے لیے اسم ہادی یا ہادی یا ہادی کا ذکر، اسم ہادی کا ذکر مفید ہے، اور تخلص کے لیے، خلاصی پانے کے لیے اسم غفار یا غفارو یا رحیم، یہ اسماء ذکر مفید ہے۔ یا غفارو یا رحیم، یا غفارو یا رحیم، یا رحیمو یا غفار، یا رحیمو یا غفار، یہ ذکر مفید ہے۔ ساتھ ساتھ اسماء کے ذکر اور ان کی تاثیرات بھی آ رہے ہیں، علاج جو بتایا جا رہا ہے کہ کرنا کیسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا غفران اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ دو چیزیں اس بندے کو مل جائیں تو اس سے اس کو خلاصی نصیب ہوگی، اس سے اس کو خلاصی نصیب ہوگی، اس خلاصی سے وہ نجات پائے گا۔ اور اولیاء اللہ نے فرمایا، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر اولیاء اللہ نے فرمایا، من اراد بالاخلاص یا من اراد بالخلاص یا من اراد الخلاص، یہ سب درست ہے، من اراد الخلاص فعلیہ بالاخلاص، من اراد الخلاص فعلیہ بالاخلاص، فرمایا کہ جس کو خلاصی پانے کا ارادہ ہو، جو چاہے کہ میرا دل، یہ اب دل کے لیے ہے، ایک تو ہے نا گناہ تھے غفار اور رحیم، ایک یہ کہ دل ہر وقت گناہوں کی طرف راغب رہتا ہے، دل غیر کی طرف راغب رہتا ہے، دل میں توہمات رہتے ہیں، دل میں خطرات رہتے ہیں، دل میں خواہشات رہتی ہیں، دل میں شہوات رہتی ہیں، دل اللہ کے سوا غیر کی طرف جاتا ہے، غیر کے خیالات سے بھرا رہتا ہے، دل غیر کے خیالات سے بھرا رہتا ہے، پھر اس لیے اللہ کی یاد نہیں آتی، اللہ سے تعلق خالص نہیں ہوتا، اللہ کی طرف رجوع خالص نہیں ہوتا۔ کیوں کہ دل کے اندر غیر کی خواہشات کا، شہوات کا، تمناؤں کا،
ہرس کا، ہوس کا، خطرات کا، توہمات کا، خیالات کا اتنا ہجوم رہتا ہے دل کے اندر کہ اس میں اللہ کی یاد کی جگہ نہیں رہتی، تو دل بھرا رہتا ہے۔ تو فرمایا من اراد الخلاص، جو چاہتا ہے کہ دل کو ان سب چیزوں سے خلاصی مل جائے، جو چاہے کہ دل کو ان سب چیزوں سے خلاصی مل جائے، فعلیہ بالاخلاص، اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کر لے۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ کر لے۔ میں نے آپ کو شاید پچھلے سال بتایا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں کہ اگر خلوت میں، آج کل آپ یہاں ہیں، اگر فرصت ملے، نہیں تو بعد میں سے ہی رات کو، پچھلی رات اگر تہجد پڑھیں تو 11 رکعتیں، ہر رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، ہر رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ تو جب آپ نے 8 رکعتیں پڑھی تو 88 مرتبہ سورہ اخلاص ہو گئی نا۔ اس کے بعد 2 نفل اور پڑھ لیں تو 11 بار اور پڑھی گئی، 12 بار پڑھ لی تو 100 بار بن گیا، یا بیٹھ کر بعد میں 12 بار پڑھ کے 100 مکمل کر لیں تو تہجد میں بھی 100 مرتبہ سورہ اخلاص کر سکتے ہیں مکمل، اوابین میں بھی 100 مرتبہ سورہ اخلاص نوافل میں پوری کر سکتے ہیں، یا ویسے خلوت میں مصلی پر تنہائی میں بیٹھ کر خلوت میں تسبیح میں بھی سورہ اخلاص مکمل کر سکتے ہیں۔ مگر خلوت میں، تنہائی میں، رجوع اللہ میں اور دل کی خلاصی کی نیت کے ساتھ اگر سورہ اخلاص کا ورد کریں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، تو اللہ پاک دل کو غیر کے خیالات اور رجحانات سے خلاصی عطا کرتا ہے۔ دل خالص ہو جاتا ہے اللہ کے لیے، خالص للہ، اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، صاف شفاف ہو جاتا ہے، صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ذاتی زندگی کا واقعہ سناتا ہوں، ذاتی زندگی کا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ 1990 میں، آپ کو پتہ ہے جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا گھر پہ، جو فائرنگ ہوئی تھی جی، اور گولیوں کی بچھاڑ ہوئی اور ایک قیامت خیز منظر تھا، اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک ٹریبیونل سا بنا، اور پھر وہ ٹریبیونل والے جو جج تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ اصل جج جو درست فیصلہ دینے والا تھا اس کو تبدیل کر دیا۔ پھر نیا جج سودا طے کر کے مقرر ہوا۔ عدالت نہیں ہوتی، ٹریبیونل عدالت نہیں ہوتی، ایڈمنسٹریٹو باڈی ہوتی ہے، یہ عدالت نہیں تھی، کرتے تو جج ہی مقرر ہیں، مگر ایک یہ انکوائری ٹریبیونل ہوتا ہے، اس کو عدالت نہیں کہتے۔ کیا؟ تو جج مقرر کیا ٹریبیونل کے لیے، تو پھر اس کے ساتھ سودا ہو گیا، پھر اس ظالم نے اس بدبختی کی بنیاد پر دنیا کا سودا کر کے اپنا ایمان اور آخرت فروخت کر دی، اور اس نے ایک یک طرفہ جھوٹا فیصلہ دیا کہ یہ کوئی فائرنگ نہیں ہوئی اور یہ انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہے اور خود اپنے اوپر فائرنگ کروائی۔ استغفر اللہ العظیم۔ خیر، ہم نے چونکہ بائیکاٹ کر دیا تھا، جب جج بدل گیا تو ہم نے بائیکاٹ کر دیا، ہم اس عدالت میں پہلے دن گئے، بیان دیا اور اس کے بعد بائیکاٹ کر کے آ گئے، اور وہ ساری کاروائی ہمارے بائیکاٹ کے ساتھ ہماری عدم موجودگی میں یک طرفہ ہوئی، اور یک طرفہ ہی فیصلہ آیا، اور فیصلہ انہوں نے اس کیس کے اینڈ پر نہیں دیا، اپنے آپ ہی رکھا، پتہ نہیں کب بنایا کب لکھا۔ جب 90 کے الیکشن کا وقت آیا تو ہمیں الیکشن میں بدنام کرنے کے لیے 7 دن پہلے یک لک صبح اٹھے تو اخبارات کی شاہ سرخیوں میں وہ من گھڑت فیصلہ چھپوایا گیا تھا۔ یہ اس وقت کی جو پنجاب کی حکومت تھی، انہوں نے سیاسی طور پہ کیا۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتائی، میرے دل پر اس کا بڑا بوجھ رہتا تھا، میں نے کہا آپ کو ذاتی واقعہ بتا دوں۔ اللہ گواہ ہے، اس فائرنگ کا رنج نہیں تھا، اللہ گواہ ہے، میں کہہ رہا ہوں فائرنگ کا وہ رنج نہیں تھا، فائرنگ کا وہ دکھ نہیں تھا، حالانکہ وہ رات قیامت خیز منظر تھی، جو مجھ پر، بچوں پر، فیملی پر جو بیتی وہ اللہ ہی جانتا ہے، ایک قیامت خیز منظر تھا، مگر اس کا دکھ، اس کا رنج، اس کا ملال، اس کا غم نہیں تھا۔ وہ دل اس کو قبول کر گیا اللہ کا امر سمجھ کر، بڑی آسانی سے دل قبول کر گیا اللہ کا امر سمجھ کر، یہ خیال کر کے کہ یہ تو طائف کے بازاروں کا سفر ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔
یہ تو سوئے کربلا سفر ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اس بات کو تو دل بالکل قبول کر گیا، خوشی سے ہضم کر گیا۔ فائرنگ کو پر کوئی دکھ ملال نہیں تھا کہ یہ تو کانٹوں کی وادی کا سفر ہے حضور کی سنت پر، اس پر ملال نہیں تھا۔ ملال یہ ہوا وہ جو جھوٹا فیصلہ آیا اور اس نے جو عزت پہ ایک حملہ کیا اور اس نے جو ایک امپریشن دینے کی کوشش کی کہ جھوٹ ہے، مکر ہے، فراڈ ہے اور سستی شہرت کے لیے ڈرامہ رچایا گیا ہے، یہ جو فیصلہ آیا اور اس کی لاکھوں کاپیاں کر کے پھر پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں تقسیم کی گئی۔ میں پوری دنیا، یورپ، افریقہ تک جہاں دورے پر جاتا تھا، جس مسجد میں خطاب کے لیے پہنچتا، خدا جانے کون چھپواتا تھا، وہ اس کا انبار اس فیصلے کی کاپیوں کا وہاں پہلے پڑا ہوتا تھا۔ یعنی اس پر خرچ کیا گیا پوری دنیا میں تشہیر کے لیے، چونکہ ایک خاص مقصد کے لیے فیصلہ گھڑا گیا تھا۔ اب یہ جو عمل تھا کہ یہ ملک ہے اور یہ اس ملک کی عدالتیں ہیں، اور دل میں یہ خیال آ گیا، اپنے آپ کو میں کہتا کہ اگر طاہر تمہارے ساتھ اگر یہ ان عدالتوں کا، اس ملک کا عالم یہ ہے تو کسی اور کا حال کیا؟ بڑا ظلم ہوا کہ یعنی عزت پر اتنا بڑا حملہ کیا، اتنی بڑی تہمت۔ یہ خیال ایک ایسا رنج اور ملال اور دکھ بن کے میرے دل پہ طاری ہو گیا کہ لاکھ کوشش کے باوجود میرا یہ دکھ اور بوجھ دل سے نکل نہیں سکا۔ میں نے کہا نا، ذاتی واقعہ سناتا ہوں، اور میں کہتا تھا گھر میں کہ اس رات جو قاتلانہ حملہ تھا، جو جان لیوا حملہ تھا، اس کا ملال نہیں ہے، وہ دل قبول کر گیا اللہ کا امر سمجھ کے مسکرا کر، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ ایک سفید دن کی طرح حقیقت تھی، اور اس ملک میں جج اتنا بڑا جھوٹ بھی بولتے، اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے، اتنی بڑی تہمت لگتی۔ یہ جو خیال تھا یہ دل کو کھا جاتا تھا، جب آتا تھا کھا جاتا تھا۔ اس نے دل کو جس طرح ٹکڑے کر دیا ہے، ذبح ہو جائے کوئی چیز، اتنا ملال تھا۔ اندر کی کیفیت میں ہی جانتا ہوں، کوئی اور نہیں جانتا، چونکہ اس کا اظہار میرے چہرے سے اور باہر سے تو ہوتا نہیں تھا، ایک ضبط میں کرتا تھا۔ بالآخر میں کراچی جب ہر مہینے درس قرآن کے لیے جاتا تو حضور پیر صاحب قبلہ سے میں نے عرض کیا، اور میں محسوس کرتا تھا کہ یہ خیال دل سے اب نہ نکلنا۔ میں چاہتا تھا کہ معاف کر دوں، میں چاہتا تھا کہ جس نے جو کیا معاف کر دوں، تاکہ اللہ کے حضور میرا جو تعلق ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھا رہے۔ یہ خیال درمیان میں بوجھ بن جاتا ہے۔ میں چاہتا تھا معاف کر دوں، میں چاہتا تھا اس کو بھول جاؤں، میں چاہتا تھا اسے کوشش کرتا تھا، بھولنا چاہتا تھا، دماغ بھولنا چاہتا تھا، دل نہیں بھولتا تھا، دل میں غم اور بوجھ رہتا تھا۔ تو یہ میری روحانی جو میرا ایک تعلق و ربط تھا، اس میں یہ ایک روڑا سا بنا ہوا تھا، بڑی پریشانی ہوتی تھی مجھے۔ تو میں اپنی کسی بھی کوشش سے اس بوجھ کو، غم کو دل سے نہیں بھلا سکا کہ خیال ہی بھول جائے یہ۔ بالآخر میں نے طے کیا کہ میں حضور سیدی و مرشدی قدوۃ الاولیاء کو عرض کروں، اپنے شیخ کو۔ کراچی گیا تو میں نے حضور پیر صاحب کو اپنے شیخ کی خدمت میں عرض کیا، حضور میں اس کو بھلا دینا چاہتا ہوں مگر دل سے بھول نہیں رہا یہ خیال۔ پہلی بات تو آئی نہیں، اس کا تو ملال ہی نہیں دل میں آیا، دل نے خوشگواری سے قبول کر لیا کہ یہ تو کربلا کا سفر ہے، طائف کا سفر ہے، چوم لیا، اس عمل کو چوم لیا، چلو۔ مگر اس خیال نے جو غم پیدا کر رکھا ہے وہ دل میں رکاوٹ ہے۔ تو اس موقع پر حضور نے مجھے جملہ بول دیا، حضور سیدنا غوث پاک کا، فرمایا من اراد الخلاص فعلیہ بالاخلاص، اور مجھے فرمایا آپ 40 دن خلوت میں چلے جائیں، کیا؟ اور خلوت میں سورہ اخلاص کا ورد کریں، یہ غم بھول جائے گا، یہ غم۔ اس موقع پر پھر میں نے 40 روز خلوت کی اس غم کو ختم کرنے کے لیے کہ میرا دل تو اللہ نے ایسا بنایا کہ اس دل میں کوئی چیز اور غیر کی ٹکتی نہیں ہے، میں تو بڑا خوش رہتا ہوں، کوئی دھندا ہی نہیں درمیان میں اٹکتا، مجھے کوئی میرے ساتھ کچھ کر دے وہ دل میں نہیں اٹکتا، بس بھول جاتا ہوں، یاد بھی نہیں رہتا۔ یہ کیا مصیبت ایک اڑ گئی دل میں، نکالنا چاہتا ہوں، اس کی یاد نہیں بھولتی۔ تو پھر 40 روز خلوت میں نے سورہ، دیگر وظائف اور ریاضات وہ تو الگ تھی،
مگر اس خلوت کے اندر باقی عبادات کے علاوہ جو خاص وظیفہ تھا، جو مقصود تھا، وہ سورہ اخلاص تھی، اس کا ورد کیا، وظیفہ کیا، اور میں نکلا تو وہ دن اور آج کا دن وہ سارا کچھ بھول گیا وہ بھول گیا۔ پھر کبھی ایسے کسی کو اتفاق ہو گیا، بات بتا دی، تو بتانے کے لیے تو ذکر انسان کرتا ہے، مگر دل میں وہ غم کا بوجھ نہ رہا، وہ بھی رضا الہی میں بدل گیا۔ اتنی تاثیر ہے من اراد الخلاص وعلی بالاخلاص۔ غم بھی یاد نہیں رہتے، بہت سے غم تو انسان اگر اللہ کا فضل ہو تو خود ہی بھولتا رہتا ہے نا، مگر یہ ایک ایسا کانٹا سا پھنس گیا تھا، یہ بھی نکل گیا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ پھر اس کے بعد اخلاص کے حصول کی بات محنت کریں تاکہ تخلص ہو جائے، نفس اور دل خلاصی پا جائے۔ جب یہ خلاصی ہو تو تب انسان کو خیر کی راہ اور حالت بیداری کی راہ نصیب ہوتی۔ اللہ تبارک آج ہم نے یقظہ یعنی بیداری کی 3 شرائط میں سے دوسری شرط کا اجمالی ذکر مکمل کیا، تفصیلی بعد میں آئے گا، تفصیلی بعد میں آئے گا، ابھی اجمالی مختصر ذکر کر رہے ہیں تاکہ مختصر طریقے سے 3 شرطیں پوری ہو جائیں۔ تو اس کے بعد کل انشاءاللہ تعالی جو تیسری چیز آئے گی وہ آئے گی پھر اگلی شرط، وہ انتباہ ہے زیادت اور نقصان کا، اس کو انشاءاللہ تیسری شرط کے طور پہ لیں گے، اور پھر اس کی تھوڑی جو تفصیل ہے انشاءاللہ جتنا وقت ہم لیتے ہیں اس میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا تفصیلی بیان کا کوئی جز بھی اس کے اندر آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔